بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اوج ٹی وی کے پروگرام رنگ سخن کے ناظرین کو محمد نسیم ادا کا سلام پہنچے۔ ماہ آل ابا شاہ حسین کشتہ نینوا شاہ حسین۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے، ماہ محرم کی آمد ہے۔ آج 29 ذی الحج ہے اور ابھی تک چاند کی رویت کا اعلان نہیں ہوا ہے۔ ممکن ہے اگر چاند کی رویت کا اعلان ہو جاتا ہے تو کل محرم کی پہلی تاریخ ہے، نہیں ہونے کی صورت میں کل شام سے انشاءاللہ محرم کا باقاعدہ آغاز ہوا چاہتا ہے۔ اوج ٹی وی پچھلے سال کی طرح اس سال بھی محرم ٹرانسمیشن لے کے آ رہے ہیں، اور انشاءاللہ پچھلے سال کی طرح اس سال بھی ماہتاب نظامت، عالمی شہرت یافتہ کمپیئر، ہر دل عزیز اینکر، معروف عالم و شاعر و ذاکر اہل بیت مولانا احمد حسین ضمائری صاحب انشاءاللہ روزانہ رات 10 بجے آن لائن مجلس کیا کریں گے، اور آپ تمام مومنین جو ملک کے دیگر شہروں میں ہیں، ملک سے باہر ہے، دنیا کے کسی بھی گوشہ و کنار میں ہیں، وہ سب اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھ کر، اپنے جابس پر بیٹھ کر، اپنے اپنے مختلف کاموں پر یا اپنی مختلف جگہوں پر جہاں پہ کام کرتے ہیں وہاں بیٹھ کر مجالس عزا اور مولا امام حسین کی عزاداری میں شریک ہو سکیں گے۔ روزانہ شام 7 سے 8 بجے کے درمیان، ٹائم فکس میں نہیں رکھ پاتا، تھوڑا سا آگے پیچھے اس میں ہو سکیں گے، لیکن 7 سے 8 بجے کے درمیان رنگ سخن محرم اسپیشل بندہ حقیر کیا کریں گے، اور اس کا میں نے عنوان رکھا ہے مراسی انیس، میر انیس کے مرثیے۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ روزانے کے بیس پر ہمارے یہاں پر جو حفظ مراتب ہے محرم میں، یعنی پہلی تاریخ، دوسری تاریخ، تیسری تاریخ کو جو مجلس پڑھا کریں گے، اسی کے حساب سے میر انیس کے مرثیوں سے کوشش کریں گے کہ ہم بھی عزاداری میں اپنا حصہ ڈالیں۔ تو مومنین، ابھی میں نے جیسے کہ تھوڑی دیر پہلے کہا، ابھی تھوڑی دیر بعد ہمیں پتہ چل جائے گا چاند کی رویت کے ساتھ ساتھ کہ محرم کا آغاز آج سے ہوگا یا کل سے۔ لیکن ہم نے کتابوں میں یہ چیز دیکھی ہے، علماء کرام سے ہم نے یہ بات سنی ہے کہ معصومین کے گھرانے میں، یعنی امام حسین، امام عالی مقام کی شہادت کے بعد ہمیشہ محرم کی آمد کا یا محرم کے چاند کا یا محرم کا جو مہینہ ہے اس کے آغاز کا پتہ لوگوں کو کیسے چلتا تھا؟ یعنی اس وقت معصومین کے دور میں، امام زین العباد کے دور سے لے کر امام حسن العسکری تک کے دور تک لوگ چاند نہیں دیکھتے تھے، اور بلاخص یہ امام جعفر صادق اور امام علی الرضا علیہ السلام سے زیادہ منسوب ہیں کہ ان کے ادوار میں چاند نہیں دیکھا کرتے تھے لوگ۔ مدینے کے لوگ یا خصوصاً جو امام کے جو ہمسائے کے لوگ یا وہاں کے علاقے کے لوگ چاند نہیں دیکھتے تھے۔ جب بھی محرم کے جو ایام قریب آتے تھے تو معصومین کے اور سادات کے گھرانوں سے رونے کی آواز بلند ہوتی تھی، تو لوگ اسی سے اندازہ لگا لیتے تھے، بلکہ اسی سے انہیں کنفرم ہوتا تھا، یقین ہوتا تھا، اور وہ لوگ کہتے بھی تھے کہ محرم کا آغاز ہو گیا ہے، کیونکہ امام جعفر صادق کے گھر سے رونے کی آواز بلند ہو گئی ہے، امام موسی رضا کے گھر سے، ان کی دولت کدے سے رونے کی آواز بلند ہو گئی ہے، اب سمجھ لو محرم کا مہینہ آ گیا ہے۔ محرم پر عزاداری پر گفتگو کرنا مجھ جیسے کم عقل، کم علم
اور کوتاہ زبان انسان کے بس میں تو یہ نہیں ہے کہ مجھ سے یہ اس کا احاطہ ہو سکے. یہ تو بڑے بڑے علماء کا کام ہے، بڑے بڑے مجتہدین کا کام ہے، بڑے بڑے ذاکرین کا کام ہے. لیکن ہم نے کوشش یہ کی ہوئی ہے. مثال میں نے ایک چھوٹا سا، یہ میرا ایک پروگرام میں نے رکھا ہوا ہے. آپ تمام ناظرین ہمیشہ ساتھ ہوتے ہیں، آپ سب کا بے حد شکریہ. تو میں نے کوشش کی کہ اب ضرورت اس امر کی ہے، ہر ایک کو اپنے حصے کا جو ہے چراغ روشن کرنا ہے، اپنے حصے کی شمع جلانی ہے. تو اس لیے اس بات پہ، یعنی کل قیامت کو جب روز محشر بپا ہوگی، تو اس دن میں اپنا بھی نام عزاداران ابی عبداللہ الحسین، ذاکرین ابی عبداللہ الحسین میں شامل کرنے کے لیے یہ لب کشائی کر رہا ہوں. اگرچہ انتہائی جسارت ہے، تو انشاءاللہ کوشش یہ کروں گا آج سے لے کر 10 محرم تک، اگر مولا نے زندگی دی، اگر یہ قوت گویائی تب تک باقی رہی، سلامت رہی، تو انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ ہم روزانہ کے بیس پر تھوڑی بہت اس پر گفتگو کریں اور آپ سب کو ہم زحمت دیتے رہیں. تو زیادہ تر میں ابھی آج چونکہ آغاز سے، اس لیے میں تمہید زیادہ لے رہا ہوں، ورنہ میں روزانہ تمہید میں نہیں پڑھوں گا. کوشش کروں گا کہ ڈائریکٹ ہم مراثی انیس، یعنی میر انیس کے جو مرثیے ہیں اس پر ہی ہم بات کریں، ان کے مرثیے آپ لوگوں کو سنائیں، جو کہ پورا کا پورا مرثیہ پورا واقعے کو منظوم انداز میں پیش کیا ہوا ہے. تو ہم اسی کو پیش کرنے کی ہم کوشش کریں گے. تو بہت سارے دوست و احباب نے جوائن کیا ہے. آپ سب کو مولا سلامت رکھیں. محرم کا آغاز ہے، اور ساتھ ہی یہ ہجری جو ماہ ہے، سال ہے، اس کا بھی آغاز ہے. تو میں دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھیں، خوش رکھیں، آباد رکھیں، اور یہ سال جو ہے اور اس طرح کے ہزاروں سال سب کو صحیح سلامت رکھے، سوائے غم حسین کے، سوائے غم ابی عبداللہ الحسین کے. مولا آپ سب کو کوئی اور غم نہ دے، سب کو خوش رکھے، آباد رکھے، اور ہمیشہ ذکر محمد و آل محمد کرتے رہنے کی، اور محمد و آل محمد کی جو مکتب ہے اس کی ترویج و اشاعت کے لیے کام کرنے کی آپ لوگوں کو مولا توفیق دے. سید اعجاز نایاب صاحب بہترین شاعر ہیں، اردو اور بلکہ دونوں زبانوں میں خوبصورت انداز میں شاعری کرتے ہیں. اساتذہ شعراء میں آپ کا شمار ہوتا ہے. آپ نے سب ہمارے اس پہلے پروگرام کے جو ہے سب سے پہلا کومنٹس انہوں نے کیا ہے، اور مجھے میرے حق میں دعا دی ہے. تو اللہ آپ کو بھی کامیاب کریں. اور اس کے بعد جمعہ خان باقری صاحب ہیں، محمد باقر صاحب ہیں، رضا ساقی صاحب کرگل سے، لداخ کرگل سے ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. بہترین لب و لہجے کے شاعر ہیں اور ہمیشہ ساتھ ہوتے ہیں. اس کے علاوہ امجد یعقوب صاحب اور دیگر جتنے بھی دوست احباب ہیں، عمیر شیگری صاحب ہیں. تو آپ سب کو مولا سلامت رکھیں. ہم سلیم سرور صاحب ہیں اور بھی دیگر بہت سارے دوست ہیں. آپ سب نے حق میں دعا دی ہے، میرے ساتھ آئے ہیں. تو آپ سب کو مولا سلامت رکھے. آپ سب کے حق میں دعا گو ہوں. تو انشاءاللہ التماس دعا عرض کی ہے میرے دوست رضا ساقی صاحب نے آپ کے حق میں. یقیناً ہم دعا گو ہیں. انشاءاللہ اللہ اس پاک ذکر کے صدقے میں ان کی جو جتنے بھی دل کے حوائج ہے، حوائج شریعہ ہے، ان کو روا فرمائے. اور محرم سے ریلیٹڈ کچھ اشعار ارشاد کریں. عمیر شیگری صاحب کہہ رہے ہیں. تو جیسے کہ میں نے پروگرام میں کہا کہ میرا پورا پروگرام ہی اشعار پر ہی مبنی ہے، تو میں اپنے اشعار نہیں سناؤں گا کیونکہ میں نے ٹاپک رکھا ہے مراثی انیس یا میر انیس کے مرثیے. تو اسی کو میں آگے لے کے چلوں گا. تو انشاءاللہ اشعار ہی سناؤں گا. انشاءاللہ عمیر بھائی آپ کی حکم کی یقیناً تعمیل ہوگی. اور آج سے لے کر محرم کے 10 محرم تک اگر پھر زندگی رہی، اگر موقع ملا، تو پھر اس سے آگے بھی ہم کوشش کریں گے کہ اس کو کنٹینیو کریں. اگر نہیں کر پایا تو 10 محرم تک ایک شرط پر، لیکن یہ شرط لازمی ہے کیونکہ یہ ہمارا پلیٹ فارم، ہمارا اور آپ کے درمیان نیٹ ورک اگر ٹھیک طریقے سے رہا تو ہم کر پائیں گے. اگر نیٹ ورک کا ایشو ہو گیا تو ہم شاید لائیو نہیں آ پائے، آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر نہیں ہو پائے. تو اس کے لیے میں پیشگی معذرت خواہی بھی کرتا ہوں کیونکہ ہمارے پاس صرف ایک ہی اسکام کا جو نیٹ ورک ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا ہمارے پاس راستہ نہیں ہے. تو اس وجہ سے
ممکن ہے کبھی کبھار اگر نیٹ ورک کا ایشو ہو تو ہم جو ہے لائیو نہیں آ پائے، تو اس کے علاوہ کوشش کریں گے ڈیلی ہم اسی ٹائم پہ آپ لوگوں سے مخاطب ہوا کریں گے اور آپ لوگوں سے گپ شپ کیا کریں گے۔ تو میں آتا ہوں اپنی موضوع کی طرف۔ تو میر انیس کے بارے میں آپ سب مجھ سے بہتر انداز میں جانتے ہیں کہ میر انیس جو کہ شہنشاہ مصائب ہے، اور انہوں نے اپنے مرثیوں کے ذریعے کربلا کا جو اصل رخ ہے اس کو بہترین اور نرالے انداز میں پیش کیا ہے۔ میر انیس کو جب بھی پڑھتا ہوں تو عقل دنگ رہ جاتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ کربلا میں واقع کربلا میر انیس کی آنکھوں کے سامنے ہی برپا ہو گئی ہو، کربلا میر انیس کے ہی سامنے ہو گئی ہو۔ تو میر بابر علی انیس ان کا پورا نام۔ تو پورا واقع کربلا جس انداز میں انہوں نے پیش کیا ہے، یعنی اس کا حق ادا ہو جائے اس انداز میں پیش کیا ہے، تو انشاءاللہ ہم سب کی دعا بھی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس ذکر کے صدقے میں اور جو کلام انہوں نے لکھے ہیں انہی کے صدقے میں میر انیس کی اللہ انشاءاللہ درجات بلند کریں گے۔ ایک صلوات بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ تو جیسا کہ میں نے یہ پہلے کہا تھا کہ ہم حفظ مراتب کے حساب سے چلیں گے، چونکہ بلتستان کی آزاداری میں نے تو کراچی تک کی آزاداری دیکھی ہے، پورے پاکستان تک کی تقریباً میں کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان میں جہاں جہاں آزاداری ہوتی ہے ان کے طرز کو انداز کو یا تو میں نے وہاں پر لائیو میں نے وہاں پہ نفس نفیس وہاں پہ موجود تھا اور میں نے دیکھا ہے، یا انٹرنیٹ پہ دیکھے ہیں، یا مختلف سوشل میڈیا چینل پہ ہم نے دیکھے ہیں۔ لیکن مجھے سب سے زیادہ جو بلتستان کی آزاداری ہے اور بلتی آزاداری ہے بہت زیادہ مجھے پسند ہے۔ وہ اس لیے نہیں کہ میں خود بلتستانی ہوں یا بلتستان کا ہوں یا بلتی ہوں، بلکہ اس میں جو آداب ہیں وہ شاید کسی اور قوم کی آزاداری میں نہیں ہے۔ ایک اہتمام کے ساتھ آغاز ہوتا ہے محفل کا جو ہے آغاز، اور ایک اہتمام کے ساتھ وہ اختتام کو محفل پہنچتی ہے۔ تو اس لیے باقاعدہ ایک حفظ مراتب ہے، جیسے کہ پہلے اگر محرم سے شروع کریں تو پہلے محرم کو مدینے سے جو خروج از مدینہ اس کا تذکرہ ہوتا ہے، پھر دوسرے محرم کو بھی خروج از مدینہ کے حوالے سے ہی گفتگو ہوتی ہے، پھر تیسرے چوتھے پانچویں اسی طرح حفظ مراتب میں آگے پھر شہادتیں چھوٹے عمر کے حساب سے یا اس طرح سے حساب سے آگے جا کر 10 محرم تک باقاعدہ ایک ترتیب وار آزاداری ہوتی ہے۔ یہ جو طریقہ ہے بلتستان کا بہت ہی زیادہ بہتر اور اچھا ہے، بہت ہی زیادہ پسندیدہ طریقہ ہے۔ تو ہمارے ان آبا و اجداد جنہوں نے اس اہتمام کے ساتھ، جس آداب کے ساتھ اور جس طریقے کے ساتھ آزاداری کو قائم کر کے ہمارے حوالے کر کے گئے ہیں وہ ہمارے محسن ہیں۔ ان کی بلندی درجات کے لیے ایک بار پھر درود پڑھیے گا بر محمد و آل محمد، صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بہت سارے دوستوں کے بہت سارے کامنٹس ہیں، آپ سب کا بے حد شکریہ۔ باقر صاحب نے بھی التماس دعا کی ہے، مولا آپ کو سلامت رکھے، آپ کی دلی حاجات روا ہو۔ سلیم سرور صاحب نے میرے حق میں دعا کی ہے، مولا آپ کو بھی سلامت رکھے۔ محمد حسن صاحب نے دعا کی ہے، بہت شکریہ آپ کا، اور ساتھ میں صلوات پڑھی ہے انہوں نے، اور السلام یا حسین لکھا ہے شبیر شگری صاحب نے۔ مولا اس ذکر کے صدقے میں آپ کی بھی توفیقات خیر میں اضافہ ہوں۔ تو اس کے علاوہ یہ طاہر اسلم صاحب اور کچھ دوستوں نے کچھ اپنے اشتہار دیے ہیں، گھر بیٹھے قطر کا ویزا اپلائی کریں۔ میرے خیال سے باقی جب دیگر پروگرام ہو تو میں مائنڈ نہیں کرتا، لیکن چونکہ یہ آزاداری کا پروگرام ہے تو شاید یہ مناسب نہیں، اگر اس طرح کی آپ لوگ کومنٹ سے اگر گریز کریں تو اچھی بات ہے۔ اور سید اعجاز نایاب صاحب فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ بلتستان میں آزاداری کا جو طریقہ اور آداب ہیں اس کی مثال پاکستان تو کیا پوری دنیا میں اس کی مثال ملنا بہت ہی مشکل ہے۔ بالکل جی، میں ایگری کرتا ہوں، کیونکہ جو آداب جو طریقہ ہمارے یہاں پر ہیں واقعی میں دنیا میں کسی اور جگہ پر نہیں ہے۔ تو بہت شکریہ آپ سب کا، محمد حسن صاحب آپ سب کا، اور آپ نے التماس دعا کے لیے عرض کیا ہے، مولا آپ کی جو ہوائج شریعہ ہے وہ روا ہو جائیں اور آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائیں۔ تو حفظ مراتب کے حساب سے میں آج خروج از مدینہ کے حوالے سے جو میر انیس کا کلام ہے اس کے چند بند
پورا جو کلام ہے بہت ہی لمبا ہے، تو چند بند کسی ایک نتیجے تک میں پہنچانے کی کوشش کروں گا، کیونکہ ٹائم میرے پاس میرے خیال سے زیادہ نہیں بچا، کیونکہ آدھا گھنٹے سے زیادہ کا میں پروگرام نہیں کر سکتا. میرے خیال سے 10 منٹ میرے پاس بچتے ہیں. 8 بجے تک ہمارے پاس ٹائم ہے. پھر آپ سب اگر آمادہ ہے تو ہم کوشش کریں گے کہ تھوڑا سا آگے لے کے جائیں، ورنہ جو ٹائم فکس کیا ہوا ہے 7 سے 8 تک کے درمیان میرا پروگرام میں کیا کروں گا. تو اور 10 بجے انشاءاللہ مہتاب نظامت اور عالمی شہرت یافتہ کمپیئر جناب احمد ضمائر صاحب کیا کریں گے. تو آج چونکہ ابتدائیہ تھی اور جو ابتدائیہ پروگرام ہے، اس لیے تمہید جو ہے تھوڑی سی طوالت پکڑ گئی. اب انشاءاللہ کل سے میں زیادہ تمہید نہیں لوں گا، بلکہ ڈائریکٹ ہم موضوع پہ آئیں گے، ڈائریکٹ مراثی انیس سناتے ہوئے آگے جائیں گے، تاکہ آپ سب بھی اس ذکر سے فیض اٹھا پائیں. کیونکہ میری کوتا زبانی سے بہتر ہے کہ ہم میر انیس کو ہی سنیں، ان کو پڑھیں. تو آغاز کرتے ہیں خروج از مدینہ کے حوالے سے. آپ سب بھی اپنے ذہنوں کو، اپنی توجہات کو، اپنے اذہان شریف کو ذرا مدینے کی طرف لے کے جائیں کہ کیا منظر ہوگا، کیا سما ہوگا، کیا قیامت کا سما ہوگا جب امام عالی مقام مدینے کو چھوڑ رہے ہوں گے، جب مظلوم کربلا روضہ سیدہ کونین کو چھوڑ رہے ہوں گے، جب حضرت امام حسین اور اہل حرم روضہ رسول کو الوداع کہہ رہے ہوں گے. ذرا سنیں میر انیس کیا کہتے ہیں. کنعان محمد کے حسینوں کا سفر ہے، کنعان محمد کے حسینوں کا سفر ہے، خورشید لقا زہرہ جبینوں کا سفر ہے. چھٹتا ہے وطن گوشہ نشینوں کا سفر ہے، ایک دن کا نہیں کوچ مہینوں کا سفر ہے، ایک دن کا نہیں کوچ مہینوں کا سفر ہے. گل روئے چمن دہر سے جانے کو چلے ہیں، گھر چھوڑ کے جنگل کو بسانے کو چلے ہیں. اور دشمن کو بھی اللہ چھڑائے نہ وطن سے، دشمن کو بھی اللہ چھڑائے نہ وطن سے، جانے وہی بلبل جو بچھڑ جائے چمن سے. واقف ہے مسافر کا دل اس رنج و محن سے، چھٹتا نہیں گر جان نکل جاتی ہے تن سے. چھٹتا نہیں گر، اللہ اکبر، چھٹتا نہیں گر جان نکل جاتی ہے تن سے. آرام کی صورت نہیں مسکن سے بچھڑ کر، آرام کی صورت نہیں مسکن سے بچھڑ کر، طائر بھی پھڑکتا ہے نشیمن سے بچھڑ کر. بہت شعراء دوست بھی دیکھ رہے ہیں، سید اعجاز نایاب صاحب بطور خاص دیکھے گا میرا انیس صاحب کیا کہہ رہے ہیں. آرام کی صورت نہیں مسکن سے بچھڑ کر، طائر بھی پھڑکتا ہے نشیمن سے بچھڑ کر. گردش ہے اور اب فاطمہ زہرا کا قمر ہے، گردش ہے اب، گردش ہے اور اب فاطمہ زہرا کا قمر ہے. ایک ایک قدم راہ میں لٹ جانے کا ڈر ہے، بستی ہے نہ رستے میں کسی جانا شجر ہے. درپیش ہے سختی کی پہاڑوں کا سفر ہے، درپیش ہے سختی کی پہاڑوں کا سفر ہے. گرمی میں گرفتار مہن ہوتے ہیں شبیر، بچے لیے آوارہ وطن ہوتے ہیں شبیر. دنیا کی مذمت میں ہے ارشاد پیمبر، ہے 3 مصائب کی نہیں اس سے فزوں تر. اول تو سوال ان میں ہے والد سے بھی ہو گر، اور دوسرے جس شخص کی ہو ایک بھی دختر. دونوں کے لیے رنج و علم شام و سحر ہے، باقی رہی اب ایک سفر دہ وہ سفر ہے. باقی رہی ایک اور مصیبت وہ سفر ہے. کیونکہ میں کوشش کرتا ہوں زیادہ زیادہ اشعار کو سناؤں، اس لیے میں تمام کومنٹس کرنے والوں کا شکر گزار ہوں، اور آپ کے سب کے حق میں دعا گو ہوں. مولا آپ سب کو سلامت رکھیں. اور دونوں کے لیے رنج و علم شام و سحر ہے، باقی رہی اب ایک مصیبت وہ سفر ہے. غربت کی بھی ہوتی ہے عجب صبح عجب شام،
غربت کی بھی ہوتی ہے عجب، صبح عجب شام کرتا ہے سفر قافلہ راحت و آرام۔ وہ دشت نوردی، وہ غم، وہ صدمہ و آلام، منزل پر بھی ممکن نہیں راحت کا سر انجام۔ نیند آتی ہے کب لاکھ جو پٹکے وہ سر اپنا، یاد آتا ہے منزل پا مسافر کو گھر اپنا۔ اس فصل میں ہے رخصت فرزند پیمبر، جن روزوں بکھیرو بھی نہیں چھوڑتے ہیں گھر۔ اندھیر ہے خاک اڑتی ہے لوں چلتی ہے دن بھر، جلوں سے پرندے بھی نہیں، جلوں سے پرندے بھی نکلتے نہیں باہر۔ یہ دھوپ میں حدت ہے کہ سب گوشہ نشیں ہے، یہ دھوپ میں حدت ہے کہ سب گوشہ نشیں ہے۔ سایہ کہاں پتے بھی درختوں پر نہیں ہے، سایہ بھی کہاں پتے بھی درختوں پر نہیں ہے۔ وہ لو وہ تپش اور وہ گرمی کا مہینہ، سردی میں ہو ذکر اس کا تو آ جائے پسینہ۔ حضرت بھی گلے جاتے ہیں تشویش سفر سے، حضرت بھی گلے جاتے ہیں تشویش سفر سے۔ ہیں ساتھ وہ بچے کہ جو نکلے نہیں گھر سے، برپا ہے مدینے میں تلاطم کئی دن سے۔ ہے راحت و آرام و طرب گم کئی دن سے، ہر گھر میں ہے ایک شور و تظلم کئی دن سے۔ منہ ڈانپتے ہوئے روتے ہیں مردم کئی دن سے۔ وہ غم ہے کہ آرام کا جو یا نہیں کوئی، وہ غم ہے کہ آرام کا جو یا نہیں کوئی، راتیں کئی گزری ہے کہ سویا نہیں کوئی۔ یثرب کے زن و مرد ہیں بے خور و بے خواب، یثرب کے زن و مرد ہے بے خور و بے آب۔ شبیر کی فرقت کسی دل کو نہیں ہے تاب، ہمسائے میں ایک غل ہے بکا کرتے ہیں احباب۔ غل ہے کہ مدینے میں خوشی اب ہوئی نایاب، اس شاہ میں خوبو ہے شہ عقدہ کشا کی۔ اب کون خبر راتوں کو لے گا فقراء کی، کہتا ہے کوئی کیا ہوا یہ بیٹھے بٹھائے، کہتا ہے کوئی کیا ہوا یہ بیٹھے بٹھائے۔ کیا جانی یہ خط کوفے سے کس طرح کے آئے، روزہ پر نبی کے شہدی رہنے نہ پائے۔ کیا ایسا ہوا، کیا ایسا ہو یا رب کہ یہ مظلوم نہ جائے، کیا ایسا ہو یا رب، کیا ایسا ہو یا رب یہ مظلوم نہ جائے، کیا ایسا ہو یا رب یہ مظلوم نہ جائے۔ کوفے میں محبت نہ مروت نہ حیا ہے، اے ہے کاش کوفے میں محبت نہ مروت نہ حیا ہے۔ خط مکر کے لکھے ہیں بلانے میں دغا ہے، جب سے ہیں تردد میں سفر کے شہ ابرار۔ گھوڑے بھی کسے جاتے ہیں محمل بھی ہے تیار، اسباب سفر باندھتے ہیں یاور و انصار۔ عباس نکلواتے ہیں صندوقوں سے ہتھیار، ہر فرد پر الطاف و کرم کرتے ہیں شبیر، ہر فرد پا الطاف و کرم کرتے ہیں شبیر۔ ہم راہیوں کے نام رقم کرتے ہیں شبیر، خلقت کا یہ مجمع در دولت پا سحر سے، جو آتا ہے روتا ہوا آتا ہے وہ گھر سے۔ سب کہتے ہیں برسا کے لہو دیدہ تر سے، چھپ جائے گا اب فاطمہ کا چاند نظر سے، چھپ جائے گا اب فاطمہ کا چاند نظر سے۔ اندھیر ہے گر یہ، معذرت چاہتا ہوں، میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ نیٹ ورک کا جب ایشو ہوگا تو پھر پرابلم ہوگی۔ ابھی نیٹ ورک کی وجہ سے تھوڑی دیر کے لیے ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا۔ تو کہتے ہیں اندھیر ہے گر یہ شہ والا نہ رہے گا، اندھیر ہے گر یہ شہ والا نہ رہے گا، اب شہر کی گلیوں میں اجالا نہ رہے گا، اب شہر کی گلیوں میں اجالا نہ رہے گا۔ اعداء نے شہ یثرب و بطحا کو ستایا، اعداء نے شہ یثرب و بطحا کو ستایا،
بے کس کو نبی زادے کو تنہا کو ستایا، اعداء نے شہ یثرب و بطحا کو ستایا، اعداء نے شہ یثرب و بطحا کو ستایا، بے کس کو نبی زادے کو تنہا کو ستایا، یا بیٹھے بٹھائے شہ والا کو ستایا، افسوس عجب تارک دنیا کو ستایا، اس گوشہ نشیں پر تعدی نہ روا تھی، کیا قبر پیمبر کے مجاور کی خطا تھی، کیا قبر پیمبر کے مجاور کی خطا تھی، کہتے ہیں جوانان مدینہ یہی رو کر، اب ہم سے بچھڑ جائیں گے ہائے ہائے علی اکبر، بیتاب ہے احباب علمدار دلاور، روتا ہوا گرتا ہے کوئی آ کے قدم پر، ہر مرتبہ اشک آنکھ میں بھر لاتے ہیں عباس، ہر مرتبہ اشک آنکھوں میں بھر لاتے ہیں عباس، چھاتی سے ہر ایک دوست کو لپٹاتے ہیں عباس، اور قاسم کے جو ہم سن ہے وہ سب کرتے ہیں زاری، ایک ایک پا اندوہ و غم و رنج ہے تاری، کہتے ہیں کہ اب تلخی ہوئی زیست ہماری، کیا ہوگا چلی جائے گی جس وقت سواری، جب آئیں گے یا نالہ و فریاد کریں گے، سب روئیں گے جب خلق حسن یاد کریں گے، ہم جولیوں کا اون و محمد کے یہ ہیں حال، بیتاب ہیں سب روتے ہیں اس درد سے اطفال، ایک ایک سے فرماتے ہیں وہ صاحب اقبال، بس بھائیو بس رونے سے آنکھیں نہ کرو لال، عزت ہے اطاعت میں امام دو سرا کی، اون محمد کیا فرماتے ہیں، پیغام ہم سب کے لیے ہے، اس میں عزت ہے اطاعت میں امام دو سرا کی، پھر آئیں گے گھر زیست نے اس سال وفا کی، در کوئی روتا ہے کوئی راہ گزر میں، در پر کوئی روتا ہے کوئی راہ گزر میں، تاریخ ہے دنیا کسی غمگین کی نظر میں، اس خمج محلے کی جو سب عورتیں گھر میں، ایک حشر ہے ناموں سے شہ جن و بشر میں، سب مل کے بکا کرتے ہیں جب آتا ہے کوئی، یوں روتے ہیں جس طرح کی مر جاتا ہے کوئی، اور سب کہتے ہیں زینب سے کی اے شاہ کی شیدہ، کس طرح کے خط آئے یکا یک یہ ہوا کیا، پانی کی کمی گرمی کا دن، پانی کی کمی گرمی کے دن خوف کا رستہ، وہ دھوپ پہاڑوں کی وہ لوں اور وہ صحرا، کیا سوچ کے اس فصل میں شبیر چلے ہیں، کیا سوچ کے اس فصل میں شبیر چلے ہیں، بچوں پہ کرو رحم کی نازوں کے پلے ہیں، سنتے ہیں یہ ہوارو دو صادر کی زبانی، جھیلوں میں بھی نہروں میں بھی سب خشک ہو پانی، اس فصل میں ہوتی ہے بہت تشنہ دہانی، کس طرح جئیں گے اسد اللہ کے جانے، تو سا ہوا بچہ کبھی جانبر نہیں ہوتا، تو سا ہوا بچہ کبھی جانبر نہیں ہوتا، جب خشک ہوا پھول تو پھر تر نہیں ہوتا، جب خشک ہوا پھول تو پھر تر نہیں ہوتا، غربت میں جوانوں کے تلف ہونے کا ڈر ہے، کیا کہتے ہیں، غربت میں جوانوں ہے 6 مہینے کے بھی بچے کا سفر ہے 6 مہینے کے بھی بچے کا سفر ہے، کچھ تم کو پہاڑوں کی بھی گرمی کا خبر ہے، کچھ تم کو پہاڑوں کی بھی گرمی کی خبر ہے، غربت میں جوانوں کے تلف ہونے کا ڈر ہے، رحم اس پہ بھی لازم کی یہ بچہ گل تر ہے، اصغر کو جدا دکھ ہو قلق ماں کو جدا ہو، گرمی کے سبب دودھ جو گٹ جائے تو کیا ہو، فرماتی ہے زینب نہیں بہنوں کوئی چارہ، فرماتی ہے زینب نہیں بہنوں کوئی چارہ، قسمت میں تباہی ہے تو کیا زور ہمارا، گھر چھوڑ کے جانا ہے کسی کو بھی گوارا، مجبور ہے مضطر ہے ید اللہ کا پیارا، جس دن سے ہوئی احمد ایام مصیبت کے ہیں تنہائی کے دن ہیں،
ایام مصیبت ہے کہ تنہائی کے دن ہیں، غربت کی شبی بادئے پیمائی کے دن ہیں، جس دن سے ہوئی احمد مرسل سے جدائی، دم بھر میرے ماں جائے نے راحت نہیں پائی۔ جس دن سے ہوئی احمد مرسل سے جدائی، دم بھر میرے ماں جائے نے راحت نہیں پائی، ماں باپ چھٹے پہلی مصیبت دا اٹھائی، تنہا ہوئے جب زہر سے بے جاں ہوئے بائی، راحت سے کسی رات کو سوئے نہیں شبیر، راحت سے کسی رات کو سوئے نہیں شبیر، دن کون سا تھا ایسا کہ روئے نہیں شبیر، قبروں کی زیارت سے بہلتا ہے دل زار، رو آتے تھے ہر صبح کو جا کر شہ ابرار، شہروں سے زیارت کو یہاں آتے تھے زوار، رہنے نہیں دیتے ہمیں یثرب میں جفاکار، رہنے نہیں دیتے ہیں ہمیں یثرب میں جفاکار، تھی کون سی تکلیف حسین ابن علی سے، تھی کون سی تکلیف حسین ابن علی سے، مظلوم نواسے کو چھڑاتے ہیں نبی سے، مظلوم نواسے کو چھڑاتے ہیں نبی سے، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا آل محمد ای منقلب ینقلبون۔ مولا اے خدائے حسین، اس پاک ذکر کے صدقے میں جتنے بھی مومنین پریشان حال ہے اور جتنے بھی مومنین نے التماس دعا کے لیے عرض کی ہے، ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما اور سب کی حوائج شریعہ کو روا فرما، سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، اور ہم سب کو سوائے غم حسین کے اور کوئی غم نہ دے، اور ہماری زندگیوں میں ہمارے مال دولت اور ہر چیز میں برکت عنایت فرما۔ تو مومنین آج یہاں پر رکھتے ہیں کیونکہ کلام انتہائی لمبا ہے، تو وقت بھی مقرر وقت بھی ختم ہوا چاہتا ہے۔ انشاءاللہ کل اسی ٹائم پر دوبارہ کل کے دن کے موضوع کو لے کر حاضر ہوں گا۔ تو تب تک کے لیے آپ سب کا بے حد شکریہ ساتھ رہنے کا، سننے کا اور برداشت کرنے کا۔ انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔